مفتی شریف الرحمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی شریف الرحمان سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں رفع و تکمیل ہے فی الجرح و تعدیل امام ابوالحسن محمد عبدالحی لکھنوی 1304 میں یہ وفات ہے، متوفا ہے، اور اس پر تعلیق ہے عبدالفتاح ابو غدہ کا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے فائدہ میں بتایا تھا نا کہ کبھی کبھی تعدیل مقدم ہوتا ہے جرح مقصر پر ایزن کی وجوہات کی وجہ سے، ایسی وجوہات جو تقاضا کرتا ہے اس بات کا، جس کا عنقریب ذکر مفصلاً مرصد رابع میں آئے گا۔ آگے میں نے یہ بتایا تھا کہ وَلَمْ يُقْبِلْ جَرْحُ النِّسَاءِ فِي أَبِي حنیفہ۔ کل ہم نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ ایک طرف بڑے امام ہیں ناقد، وہ امام شعبہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے امام مالک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑے امام کے بارے میں ایک جرح کر رہا ہے، دوسرا یعنی مطلب یہ ہے کہ توثیق کر رہا ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک امام جرح کر رہا ہے، جس طرح امام مالک امام غازی ابن اسحاق پر، اور دوسری طرف جو ہے وقت کے بہت بڑے امام شعبہ بن حجاج وہ توثیق کر رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا کرو گے، تو یہ کہ نہیں، اور اس کی تطبیق کیسے کرو گے؟ پہلی بات یہ ہے یہاں پر قال شیخنا تہانوی رحمۃ اللہ، ہمارے شیخ تہانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پیچھے لگایا وَإِذَا اخْتَلَفَ قَوْلُ النَّاقِدِ فِي رَجُلٍ، جب مختلف ہو جائے ناقد کا ایک قول ایک آدمی کے بارے میں، راوی کے بارے میں، فَضَعَفُهُ مَرَّةً، ایک بار ضعیف کرتا ہے، وَقَوَاهُ أُخْرَى، دوسری بار اس کی تقویت کر رہا ہے، فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ صَنِيعُ الْحَافِظ، پس وہ چیز جس پر دلال کرتا ہے حافظ کی صنعت، ان ترجیح للتعدیل، ترجیح تعدیل کے لیے ہوگا، اور جرح حمل ہوگا علی شیء بعینہ، خاص چیز پر، کہ گویا کہ یہاں جو جرح ہوئے خاص چیز کی وجہ سے۔ اچھا جی، جس طرح مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو امام ہے، اور اس کے اندر بھی مثال کے طور پر بعض علماء نے ان پر جرح کیا ہے، اقل علماء نے، اور اکثر نے اس کی 35 علماء نے اس کی تعدیل کی ہے، اور چند علماء نے مثال کے طور پر اس کی کیا کی ہے، جرح کی ہے۔ یہ کہتے ہیں وَلَمْ يُقْبِلْ جَرْحُ النَّسَائی، قبول نہیں ہوگا جرح کس کا، امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، فی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے بارے میں، وَهُوَ مِمَّنْ لَهُ تَعَنُّتٌ مُتَشَدِّدٌ فِي الْجَرْحِ، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو تعنت کا شکار ہے اور تشدد کا شکار جرح رجال میں، جو مذکور ہے میزان الاعتدال میں۔ ضعفہ النسائی، اس کو ضعیف کے نسائی من قبل حفظہ، یعنی حفظ کے قبل سے، حفظ کی طرف سے، حالانکہ امام ذہبی خود کہتے ہیں کہ انه لم يذكر الذهبي احد من الائمه المتبوعين رحمه الله، امام ذہبی نے ائمہ متبوعین کی یہ سرے سے ذکر نہیں کیا، کیا میزان الاعتدال میں، حفاظ میں ذکر کیا، بخاری اس کا تو ذکر کیا نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھو یہاں پر دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر جرح کر رہا ہے، پچھلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور ایک موقع پر کیا کر رہا ہے، یہ دوسرا امام جو ہے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ العراقی، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ توثیق کر رہا ہے۔ لہذا اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے، کس کو یعنی ترجیح دیں گے، کس کو ترجیح دیں گے؟ اب اس پر تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں کہ اصل بات فسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الائمہ فی التصحیح والتضعیف، اس اختلاف کا اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف ائمہ کا ہے تصحیح و تضعیف میں جو متفرع ہے، ان اختلاف سے جو ان کو پہنچ چکا ہے حال بعض روات کا۔ فیضا جا من لہ فحول فی العلم، پر جب جرح آ جائے ایسے شخص سے جس کے لیے کیا ہو، کمال ہو علم میں، قوت ہو نقد میں، درایت ہو، حقائق امور کا درایت بھی ہو، اور حسن نظر بھی ہو، وسعت اطلاع بھی ہو ائمہ پر، فإنه يرجع إلى الترجیح، تو پھر اس صورت میں رجوع ہوگا ترجیح بین تعدیل و تجریح، تعدیل و تجریح کے درمیان، فینظر
فی مثل ھذا المسئلہ کلام الجارح، تو پھر اس صورت میں اس مسئلے کی طرف دیکھا جائے گا کہ کلام جارح اور مخرج وغیرہ یہ کس طرح ہے۔ فیجدو کلام خرج مخرج الغضب، کیا اس کا کلام تو غصے کے طور پر تو نہیں ہے جس سے خالی نہیں ہوتا بشر، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ غصے کے حالت میں ولا يخرج لسانه حال حصول الا من عصم اللہ، یہ جن کو اللہ بچائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حال غضب میں انسان کا زبان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا ہے۔ فإنه لما قال ابن اسحاق، جب ابن اسحاق نے کہا امام مالک بن کے اعرض علی علم مالک فانا بقوله، یعنی امام مالک کا علم میرے اوپر پیش کرو میں اس کو باطل کرنے والا ہوں۔ فبلغ مالک، تو امام مالک کو یہ بات پہنچ گئی ابن اسحاق، حالانکہ مغازی کے امام ہیں، فقال تلك الكلمة الجافیہ، یہ کلمہ یعنی جافیہ ظلم والا کلمہ، التي لولا جلالة من قالها، اگر اس کی جلالت نہ ہوتی جس نے کہا ہے، وما نرجو من عفو اللہ، اور ہم امید بھی کرتے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں اللہ عفو کرے کہ من فلتات اللسان، زبان کی یعنی کیا ہے، یعنی پھسلنے سے، اندر غضب، کیونکہ غصے کے وقت آدمی کا زبان ہل بھی جاتے ہیں، لکان القطع بها، تو اس پر قطع ہوتا، یعنی مطلب کیا الزام ہو جاتا، فی من قالها اقرب الى القدح، تو پھر یہ قدح قدح کہتے فی من قیلت فیہ، جس کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن فلما وجدناہ، جب ہم نے اس کو پایا، مخرج مخرج غضب، تو ہم نے جب دیکھا تو یہ غضب کی صورت میں تھا، لم نراہ قادحا فی ابن اسحاق، کیوں ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ قدح کر رہا ہے ابن اسحاق میں، فإنه خرج مخرج الدجال سیئۃ بالسیئۃ، کیونکہ اس کا جواب جو ہے برائی کے بدلے برائی کے بارے میں، اللہ اس کے کہ ابن اسحاق لم یقدح فی مالک، اس نے قدح عیب نہیں لگا مالک میں، ولیکن کہ اس کے علم میں غایت ما افاد کلامہ، تو زیادہ زیادہ وہ جو اس کے کلام سے مستفید ہو رہا ہے، کہ انہ عالم مالک، وہ بڑا عالم ہے مالک سے، وانہ بطار علومہ، اس کے علوم کو باطل کر رہا ہے، ولیس فی قطع النما، کو دوسری بات اس میں قطع نہیں ہے مالک۔ ونظرنا کلام شعبہ، اور ہم نے جب ذکر کیا نظر کیا کلام شعبہ میں ابن اسحاق کے بارے میں، فقدمنا قولہ، تو ہم نے اس کے قول کو مقدم کیا، کیونکہ لأنه خرج مخرج النصح، وہ نصیحت کی جگہ پر اس کا کلام یہ اترا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، لیس حامل علیہ الا ذلک، اس کے حامل یہی ہوگا۔ واما الجامد فی ذہن، باہر وہ شخص جو جامد ہو اپنے ذہن کے اندر، اور ابلہا فی نظر کے اندر بیوقوف ہو، تو وہ کہتا ہے قد تعارض من الجرح والتعدیل، کبھی تعارض یہاں پر جرح و تعدیل کا ہوتا ہے، فیقدم الجرح، پھر جرح مقدم ہوتا ہے کیونکہ جارح اولا ہے اور اگرچہ زیادہ ہو معدل۔ لہذا اصل میں یہ تھا کہ ایک دوسری جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو غلاموں میں اس نے شمار کیا تھا تاریخ کے لحاظ سے، تو اس لیے امام مالک کو غصہ آ گیا کہ یہ مجھے غلام موسیٰ کہتے ہیں، حالانکہ موالی تو 3 قسم ہے عرب، موالی کتنے قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے، تو لہذا آگے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ فائدہ میں قد يقدم التعدل الى الجرح المفسر ايضا بوجوه عارضته تقتضي ذلك كما سياتي ذکره مفصلا، ان قریب اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا مرصد رابع میں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا۔ لو تبقى الحیات ترجى الملاقات، ملاقات رہی باقی زندگی رہی۔ اچھا یہ